اصل میں کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے شک کو یعنی یقین کو شک میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے، یا ان کے یقین کو متذبذب کر کے ایک اضطراب پیدا کرنا ہے۔ ظاہر ہے جی اتنا وقت نہیں ہوتا اس وقت، میں دلائل پہ نہیں جاتا، میں صرف آپ کو مسائل بتاؤں گا، اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے بعد میں کر لینا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ افطار کس وقت کرنا ہے۔ آج کل یوں تاثر دیا جاتا ہے جیسے پوری امت جو ہے وہ غلط کرتی آئی ہے اور ہم نے حق کو پا لیا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی بندہ مومنوں کا راستہ چھوڑ دے کہ جس پر پوری امت چلتی آ رہی ہے، اس کو ترک کر کے کوئی اپنا راستہ الگ بنا لے تو وہ دوزخ کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کام پوری امت کرتی آئی ہے تو آج تم پہ کون سی وحی آ گئی ہے یا تم کوئی نئے پیغمبر آ گئے ہو نئی باتیں بتانے کے لیے؟ مطلب تراویح کی بات دیکھیں، 4 کے 4 امام اور صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تھا کہ 20 رکعت تراویح ہم نے پڑھنی۔ حضرت علی 20 رکعت تراویح ہی پڑھتے تھے، حضرت ابی ابن کعب 20 رکعت تراویح ہی پڑھاتے تھے، پوری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی آئی، 4 کے 4 امام۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی تراویح تو ہے ہی نہیں اسلام میں، تو وہ خود دیکھے کہ وہ امت کے راستے پر چل رہا ہے یا اپنا راستہ الگ بنا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان نہیں آیا، یہ امت میں پہلی مرتبہ رمضان آیا کہ مسئلے درپیش ہو گئے ہیں۔ یہ 1400 سال 1450 سال کے قریب کا زمانہ ہو رہا ہے، امت کا ایک چیز پہ عمل رہا ہے اور وہ ہم سے زیادہ صاحب علم تھے۔ تمہیں تو عربی کی عبارت نہیں پڑھنی آتی اور تم اماموں پہ تنقید کرتے ہو، تم تو اپنی شکلیں نہیں بنا سکے مسلمانوں جیسی، تم اماموں پہ بیٹھ کے تان کرتے رہتے ہو۔ اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں جی کہ روزہ جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد کھولنا چاہیے، امت اپنے روزے ضائع کر رہی ہے۔ یہ تمہارے پاس کون سا علم آ گیا جو پوری امت آج تک غلط کرتے ہیں؟ اب ذرا آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ پورا کرو رات تک۔ اور لغت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، اللیل کا مطلب ہے من غروب الشمس الی طلوع الشمس، جب سورج غروب ہو گیا اور اس وقت سے رات شروع ہو گئی اور سورج طلوع ہوا تو رات ختم ہو گئی۔ لغت کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، آپ کو اللیل کا یہی مطلب ملے گا، من طلوع الشمس الی غروب الشمس، من غروب الشمس الی طلوع الشمس، کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کو لیل کہا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لیل کو روزے میں شامل نہیں کرنا۔ لیل جو ہے نا وہ روزے میں شامل نہیں ہے، روزہ دن کا ہے، روز سے بنا ہے، اگر ہم پنجابی میں بات کریں نا، اردو میں روز سے، دن کا۔ تو میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزہ رات تک رکھنا ہے، جب سورج غروب ہو گیا، اچھی طرح غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی، اس وقت روزہ کھولنا، اس وقت روزہ کھولو۔ اللہ یہ فرمائے کہ لیل تک روزہ رکھو اور تم یہ کہو کہ لیل کا آدھا گھنٹہ روزے میں شامل کرو، تو تم اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، تم صرف اپنی شہرت کے لیے ایسی بونگیاں مارتے رہتے ہو بیٹھ کر اپنے موبائلوں پر۔ بات یہ ہے کہ بھائی رات کے پہلے حصے کو شام کہتے ہیں
آخری حصے کو صبح کہہ دیتے ہیں کہ صبح پھوٹ پڑی ہے تو لیل ہی نا. اللہ تعالیٰ نے نہار کے مقابلے میں لیل کا ذکر کیا ہے، دیٹس آل. پھر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ من غروب شمس کا حکم بعد غروب شمس پہ لگا رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہاں روزہ کھولا جاتا ہے وہ بالکل صحیح ٹائم ہے. یہ لوگ، ان کا کام ہی لوگوں میں شک پیدا کرنا ہے تاکہ یہ عبادات کے بارے میں مشکوک ہو جائیں اور ان کی شہرت ہو جائے کہ وہ یہ کہہ دیا، وہ یہ کہہ دیا، لوگ انہیں جان لیں. یہ شہرت کی بیماری ہے، کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے. تو روزہ جب سورج اچھی طرح غروب ہو جائے، جیسے ہمارے جو ٹائم مقرر کیے گئے ہیں، جو کیلنڈروں پہ لکھے ہوتے ہیں، روزہ افطار کرنے کا یہی ٹائم ہے. کیونکہ روزے میں رات کا حصہ شامل نہیں ہے، روزہ رات تک ہے اور رات سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جب اذان شروع ہوتی ہے، بات اذان کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا اس وقت طلوع فجر ثانی ہو چکا ہوتا ہے یا نہیں ہو چکا ہوتا. ہمارے ہاں فجر کی اذان، بلکہ یہ طریقہ یہ رہا ہے لوگوں میں، وہ جو کہتے ہیں نا اذان ہو رہی ہو تم کھا پی سکتے ہو، ایکچولی وہ حضرت بلال کی ایک اذان ہوتی تھی جو تہجد کے وقت پڑھتے تھے. یا جیسے ہم نہیں کہتے بھی روزے کا ٹائم ہو گیا بھی اٹھو بھی تیاری، ایسے وہ اذان پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگ اس کے لیے متنبہ ہو جائیں. تو سرکار نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے جو اس وقت ہوتی تھی، اور فجر کی جو اذان ہے یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھتے تھے. اور اس اذان کے جب یہ شروع ہو جائے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. بھائی جب اذان ہوتی ہی طلوع فجر ثانی کے بعد ہے تو خدا کے بندو لوگوں کے روزے کیوں خراب کرواتے ہو یہ کہہ کر کے تم اذان کے درمیان میں کھا پی سکتے ہو. یہ حدیثیں کہ آج تم پہ نازل ہوئی ہیں، تم نے آج پڑھ لی ہے، یہ حدیثیں امت اس کو پڑھتی آئی، ان کا صحیح مفہوم بھی بتاتی آئی ہے. اس لیے میں یہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب روزہ بند ہو جائے اذان اس کے بعد شروع ہوتی ہے. ایک بندے نے افطاری کرنی ہے، اگر وہ 5 سیکنڈ بھی پہلے افطار کر لے اس کا روزہ ہوگا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا نا. تو جب اس نے بند کرنا ہے تو بعد میں پھر کیوں نہیں اس کا روزہ ضائع ہوگا؟ اس لیے ان متجددین کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ لوگوں کو دین کی طرف لائیں، شک پیدا نہ کریں دین کے بارے میں. بھائی جب اذان شروع ہو جاتی ہے اس وقت روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی نے اذان ہوتے ہوئے کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور بھی مسائل ہیں لیکن پھر کریں گے. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے.